5 ماہی امتحان کے نتائج کا اعلان تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہوگا۔ یقیناً کچھ طالب علم ٹاپ کریں گے، پوزیشن لیں گے، کچھ طالب علم 1-2 نمبروں کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں گے۔ بدقسمتی سے کچھ طالب علم امتحان میں ناکام بھی ہو جائیں۔ تو یہ سال کا، تعلیمی سال کا ایک ایسا موڑ ہے جو آپ کو نئی سوچ دے سکتا ہے، جنہوں نے ٹاپ کیا وہ اور آگے بڑھ سکتے ہیں، جو 1-2 نمبروں سے پیچھے رہ گئے وہ مزید محنت کریں، اگلے امتحان میں وہ ٹاپ کر سکتے ہیں۔ جو ناکام ہوں گے شرمندگی تو ہوگی، لیکن وہ اسے دل پر نہ لیں، نئے ولولے سے، نئے جذبے سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ٹھوکریں اس سفر میں کھانی پڑتی، گرتے پڑتے انسان اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، وہ دل پر نہ لیں۔ اللہ کرے کوئی بھی ناکام نہ ہو۔ مجھے تو ابھی آپ کے رزلٹ کا پتہ بھی نہیں، کس نے ٹاپ کیا، کس کے کتنے نمبر ہیں، کون ناکام۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ناکام نہ ہو، اور اگر کوئی اپنے نالائکی، سستی، کلاس میں غیر حاضری، مطالعہ تکرار کی طرف عدم توجہ، ان کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا ہے، فیل ہو گیا ہے، تو میں دوسرے طلباء سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کا تمسخر نہ اڑائیں، مذاق نہ بنائیں، اسے تانا نہ دیں، بلکہ اسے حوصلہ دیں۔ اس کی دلجوئی کریں، اسے اس کے اسباب سے آگاہ کریں کہ تیرے ناکام ہونے کے اسباب کیا ہیں، جو آپ کے علم میں ہیں۔ خیر خواہی کے جذبے سے اسے ان اسباب سے آگاہ کریں کہ آپ میں یہ سستی ہے، یہ کمی ہے، بھائی اسے پورا کرو۔
محنت اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا، آج آپ کو پھر کہتا ہوں، اگر آپ محنت کریں، دماغ سوزی کریں، یہ جو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں طلباء نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا، کسی نے ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے کہ میں نے مقابلے کے امتحان میں آنا، میں نے مجسٹریٹ، اے سی، ڈی سی بننا، تو وہ اس کے مطابق محنت کرتے ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں، جاگتے ہیں، کم سوتے ہیں، تمام تر توجہ اپنی تعلیم کی طرف رکھتے ہیں، پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اتنا پڑھیں کہ نیند سے آنکھیں بند ہونے لگیں، دماغ مجبور کر دے کہ اب مجھے سونا چاہیے۔ اتنی محنت جب آپ کریں گے، جس شعبے میں آپ ہیں، علمی شعبہ، اس میں اگر آپ کو کامیابی نہ بھی ملی، اس محنت کا اللہ کسی اور طریقے سے آپ کو بدلہ دے دے، محنت ضائع نہیں ہو، کسی اور طریقے سے اللہ آپ کو نواز دے۔ کاہلی، سستی، غفلت، تعلیم کی طرف توجہ نہ کرنا، استاد کی بات کو نہ سننا، سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس سے کامیابیاں نہیں، بھول جائیے۔ کتاب سمجھ کے پڑھیے، جس جگہ کی سمجھ نہیں آ رہی، سمجھے بغیر آگے نہ بڑھیے، سمجھ کے پڑھیے۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ جس استاد کے پاس آپ کا سبق ہے، اس سے پوچھ لیجیے، کسی اور استاد سے آپ کی بات چیت ہے، اس سے پوچھ لیجیے۔ کلاس کا جو لائق طالب علم ہے، ذہین طالب علم ہے، تکرار کرواتا ہے، اس سے پوچھ لیجیے۔ اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں کہ بھائی مجھے یہ سمجھاؤ، یہ جگہ مجھے سمجھو نہیں آ رہی۔ سمجھے بغیر آگے نہ بڑھے۔ ہمارے مدارس میں تدریس کا جو طریقہ ہے، پہلے دور میں یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو بورڈ بنے ہیں، کچھ ان بورڈوں نے جو علم کی اہمیت ہے اسے ماند کی ہے۔ اب آپ بھی پچھلے سال کے پرچے دیکھ رہے ہوتے، اسے آپ رٹا لگاتے ہیں۔ یہ علم نہیں، یہ دل لگی ہے کہ میں نے وفاق میں پاس ہونا ہے، چاہے مجھے علم کی گہرائی کا پتہ چلے یا نہ چلے،
میں نے ہر صورت میں پاس ہونا ہے، رٹا لگا کے پاس ہو جاؤں۔ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا۔ کوئی زمانہ تو ایسا تھا کہ 1-2 فن کا استاد کسی شہر میں بیٹھا ہوتا تھا، وہ صرف وہی فن پڑھاتا تھا۔ وہ طالب علم فن پڑھنے کے لیے اس عالم کے پاس چلے جاتے۔ ہمارا بندیال فارسی میں بہت معروف تھا۔ میرے پردادا مولانا سلطان محمود نامی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے شاعر، شیخ سعدی کے مقابلے انہیں عبور تھا فارسی۔ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے آ کے پڑھا تھا بندیال میں۔ اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بندیال میں آ کے ان سے، کوئی عالم صرف و نحو میں بڑا ماہر ہوتا تھا، کوئی فقہ میں، کوئی منطق میں، طلباء پھر اس کے پاس چلے جایا کرتے تھے اور وہ فن پڑھتے تھے وہاں رہ۔ آپ ایک اچھے دور میں آئیں، اچھا کہوں یا وہی دور اچھا تھا، آپ ایک اچھے دور میں آئیں۔ آپ کے پاس پختہ کمرے ہیں، پنکھے ہیں، ایگزاسٹ ہے، چارپائیاں ہیں، بجلی ہے، مطبخ ہے، کھانا ہے، وقت پہ لگ جاتا ہے، آپ مہمانوں کی طرح کھا لیتے۔ وہ دور ایسا نہیں تھا، محلے سے کھانے اکٹھے ہوتے، طلباء جا کے جمع کرتے، کبھی 2 بجے مل رہا ہے، کبھی رات 10 بجے مل رہا ہے، کبھی نہیں مل رہا ہے۔ گھر سے تعلق کا ذریعہ صرف خط ہے۔ اگر آپ کا گھر پسماندہ علاقے میں ہے تو 15 دن کے بعد خط پہنچنا ہے، آپ کو پتہ چلنا ہے کوئی خیر خیریت، کوئی مرنا پرنا۔ وہ ایسا دور تھا۔ اب آپ کو ہر وقت پتہ ہے ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا پک رہا ہے، کون آیا ہے، کون گیا ہے، ماں کیسی ہیں، والد صاحب کیسے ہیں، بھائی کیسے ہیں، بہنیں کیسی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم مجھے بتا رہے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا انسان کی جوتی اسے بتائے گی کہ تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے خیال ہے یہ بھی کوئی جتی تو کم نہیں، یہ بتا رہا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو کیمرے آپ دیکھتے ہیں، اگر میں اپنے موبائل میں اسے سیو کر لوں تو میں جدے بھی چلا جاؤں، مکے چلا جاؤں، میں وہاں بیٹھ کے کھولوں تو مجھے پتہ چلے گا کہ مسجد میں کون آ رہا ہے، گھر کے دروازے پہ کون ہے، تو میں ہر جگہ سے اسے دیکھ سکتا۔ آپ تو اس دور میں آئے تو پہلے طریقہ تعلیم یہ تھا کہ طالب علم نے عبارت پڑھنی اور طالب علم ہی نے اسے حل کرنا ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں اس نے عبارت پڑھ کے اس کو حل بھی کرنا۔ اگر کوئی مشکل بات ہے استاد تھوڑی سی رہنمائی اس کی کر دے۔ اب یہ چیزیں ختم ہو رہی، عبارت بنانا، پڑھنا ناپید ہو رہا۔
کچھ طالب علموں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آج سبق کہاں سے شروع کریں۔ وہ بھی اگر سمجھیں کہ ہمیں کامیابیاں ملنی چاہیے تو یہ ان کی خام خیالی، اس طرح کامیابیاں نہیں ملا کر کہ آپ کو اتنا بھی پتہ نہ ہو کہ سبق میرا کہاں سے شروع ہو۔ محنت پہلا زینہ ہے کامیابی کے لیے، آپ محنت کریں۔ اساتذہ کا احترام یہ بھی زینہ ہے کامیابی کا۔ استاد کے بارے میں ان کی پیٹھ پیچھے ان کو نشانہ بنانا، تضحیک، تمسخر یا ان کی نقل اتارنا مذاق میں، ایسے طالب علم کو کبھی بھی کامیابی نصیب نہیں، جتنا بھی ذہین ہو، جتنا بھی قابل ہو، قابلیت کے ساتھ اپنے اخلاق کو درست کیجیے۔ صرف اساتذہ نہیں، اپنے ہمجولی، کمرے میں رہنے والے طالب علم، مکتب میں رہنے والے ساتھی، ان سے بھی گفتگو کیجیے، اخلاق کے لہجے میں کیجیے، ادب کے لہجے میں کیجیے، آہستہ آواز سے کیجیے۔ اوئے اوئے کر کے کسی کو بلانا، ان لہجوں کو چھوڑ دیجیے، اپنی اصلاح کیجیے اپنی۔ پھر آپ کی منت کر رہا ہوں، بدل دیجیے اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو بدلیے۔ غصہ، دوسرے کی تحقیر، تنقیص، تضحیک، یہ تکبر کی علامت ہے کہ میں کوئی بڑی شے ہوں، کہ دوسرے کا میں تمسخر اڑا رہا ہوں، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ متکبر آدمی کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اپنے اندر عاجزی لائیے، انکساری لائیے، تواضع اختیار کیجیے، دھیما پن۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں پانی کے لیے جو کنواں کھودا گیا ہے، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم صبح جب نماز کے لیے اٹھتے تو وہ جو لوٹے تھے کنویں کی منڈیر پر وہ بھرے ہوئے ہوتے۔ مجھے تجسس ہوا کہ یہ کون سا طالب علم ہے جسے اتنا خیال ہے کہ صبح طالب علم اٹھیں تو انہیں تکلیف نہ ہو، وہ لوٹے اٹھائیں اور قضاء حاجت کے لیے چلے جائیں یا وضو کرنے کے لیے چلے جائیں۔ تو میں نے ایک دن دیکھا کہ یہ لوٹے بھرنے والے خود مولانا حسین علی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری، کہ یہ طالب علم ہیں، دین پڑھنے کے لیے آئے، ان کی اگر تھوڑی سی خدمت کر دی جائے تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو آپ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، انکساری لائیے طبیعت میں، دھیما پن۔ اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا کوئی کمال نہیں۔ آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جواب میں میں اچھا سلوک کرتا ہوں، کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ جو آپ سے اچھا سلوک نہیں کر رہا، آپ اس سے بھی اچھا سلوک کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کیجیے۔
آپ میری بات کو سرسری طور پہ سن رہے ہیں، مجھے اس کا افسوس رہے، آپ کے چہرے، آپ کی آنکھیں اس بات کی غمازی کریں کہ ہم اسے سن بھی رہے ہیں اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ انکساری لائیے طبیعت میں، تواضع لائیے، تواضع سے بلندیاں ملتی ہیں، تکبر سے نہیں ملتی، بھول جائیے۔ تکبر ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کو تکبر کی تعریف ہے تو اٹھ کے کرے تعریف۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ بولو۔ اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر ہے؟ اچھی ٹوپی پہن لینا، اچھی اینک پہن لینا، اچھے جوتے پہن لینا، اس کا نام تو تکبر نہیں ہے۔ وہ تو حکم ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اسے استعمال کرو، اگر اللہ نے مال دی ہے اسے استعمال کرو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے پیو۔ اللہ نے گاڑی دی ہے تو اچھی گاڑی استعمال کرو، تو کوئی تکبر نہیں۔ تکبر نام ہے دوسرے کو حقیر سمجھنے کا۔ سن رہے ہیں میری بات؟ کس کا نام ہے دوسرے کو؟ میں نے اگر اچھے کپڑے پہنے ہیں نا اور دوسرے نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو میں اس کو حقیر سمجھوں، اس کا نام کیا ہے؟ تکبر۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دیجئے کہ یہ سب قطبل ہیں، میرے پاس کپڑے اچھے ہیں، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میں ذرا ذہین زیادہ ہوں، میں تقریر اچھی کرتا ہوں۔ دوسروں کو آپ حقیر سمجھیں، اس رویے کو چھوڑ دیجیے۔ عزت جو ہے وہ تواضع میں، انکساری میں، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین۔ کریمہ اسے آپ بازار سے لیں، اسے پڑھا کریں۔ کریمہ صرف 16 صفحے کی کتاب، ہمارے طالب علمی کے زمانے میں سب سے پہلے وہی پڑھائی جاتی۔ کریمہ شیخ سعدی نے لکھا، اس کے مختلف چیپٹر ہیں، تکبر، تواضع، علم، سخاوت، بلکہ اسے سبقاً پڑھیں۔ مفتی صاحب سے پڑھ لیں، 5 منٹ میں پڑھا دیں۔ مولانا عبدالکریم صاحب سے پڑھ لیں، مولانا عبدالرحیم صاحب سے پڑھ لیں، 5 منٹ میں وہ آپ کو 2-3 شعر پڑھا دیں گے۔ اسے پڑھیں، اس کی نصیحتیں دیکھیں۔ شیخ سعدی کہتا ہے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس ٹہنی پر پھل لگا ہوتا ہے اس کا رخ کبھی آسمان کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی خوبی دی ہے، کوئی پھل اللہ نے لگا دیا ہے، تو پھر اس میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ پھل والی ٹہنی جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اپنے اندر انکساری لائی، تواضع لائی، لہجہ قلم اپنا صحیح رکھیے، زبان اور قلم سے غلط استعمال نہ کریں۔ یہ جو مختلف چینل پہ چیزیں چڑھائی جاتی ہیں، کوئی تقریر، کسی عالم کی تقریر، دوسرے مسلک کے کسی عالم کی تقریر، اس کے نیچے آپ کومنٹ کریں ہی نہ۔ کوئی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ لکھنا ہے اس کے نیچے۔ اور اگر ضرورت محسوس ہو کہ اس کے بیان سے کچھ لوگ ان کا ذہن خراب ہوگا
تو اسے دلائل سے رد کریں، گالی سے نہیں، بد زبانی سے نہیں۔ گالی نکالنا اور بد زبانی کرنا یہ اہل علم کا کام نہیں ہوتا۔ یوں ہی خوش ہوتے رہتے ہو کہ کوئی خطیب کہتا ہے وہ خنزیر دے بچے ہو، کتے دے بچے ہو اور جنگل کے سورو، اور آپ کہتے ہیں واہ جی واہ بڑی تقریر ہے جی۔ یہ تقریر ہے کہ بکواسات ہیں؟ منبر رسول پہ یہ زبان استعمال کرنا۔ نیچے آپ کمنٹ کرتے ہیں تو کمنٹ کرتے ہوئے میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے کمنٹ کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ یار یہ اہل علم ہے کہ جواب میں وہ فریق مخالف کی ماں، بہن، بیٹی اس تک جا پہنچتی ہے۔ قصور تو میرا ہے، میری ماں کا کیا قصور؟ قصور اس خطیب کا ہے جو بول رہا ہے، اس کی بہن کا کیا قصور؟ بدلیے اپنے لہجے کو، میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں، نہیں مانو گے کسی دور میں جا کے مانو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سمجھ نہ آئے گی سمجھ، 20 سال کے بعد آ جائے، 10 سال کے بعد آ جائے آپ کو سمجھ، آپ کہیں گے ہاں بندیالوی کہا کرتا تھا بھائی وہ ٹھیک کہتا تھا۔ اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی، یہ نہیں ہے کہ نہیں آئے گی، آئے گی۔ لیکن اب سمجھی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، پتہ نہیں طالب علم اس کی تہ میں پہنچیں، اس کی لذت لیں، وہ بہت خوبصورت جملے بولتے تھے۔ وہ کہتے ہیں لوگ بارش کو اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ زمین پہ آن پڑتی ہے، اور ابوالکلام بارش کو بادلوں میں دیکھنے کا عادی ہے۔ اب سمجھیں تو بات ہے، بادلوں کے اندر اس بارش کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ 20 سال کے بعد تو وہ بارش زمین پہ ٹپک پڑے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت آپ تلیاں ملتے رہیں، افسوس کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ بدلیے اپنے آپ کو۔ یہ نفرتیں پھیلانا، فتوے بازی، دوسرے مسلک کے لوگوں کا تمسخر اڑانا، اسے چھوڑ دیجیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے مذہب کو بھی، ملک کو بھی۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ گالی نکالنا، ہمارے ہاں معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دینا، پھر اسے دین کا نام دینا، پھر اسے اسلام کا نام دینا کہ یہ میں مذہب کے نام پہ کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کی جان سے کھیلیں۔ یہ کام ریاست کا ہے، یہ کام ملک کا ہے، یہ کام افواج پاکستان کا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لے کے تشدد پہ لوگوں کو اکسائیں، نفرتیں پھیلائیں، ریاست کے خلاف بات کریں، ملک کی سالمیت کے بارے میں ہم کوئی بات کریں۔ چھوڑ دیجیے ان باتوں کو، یہ ہمارا ملک ہے، اس کا استحکام ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کے علماء جو ہندوستان میں وہاں جتنے مدارس ہیں، جتنے علماء ہیں، ان کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ؟ ان کی ہمدردیاں اپنے ملک کے ساتھ، اس نسبت سے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ۔ تو یہ تو ہمارا ملک ہے، مسلم ملک ہے، اس کی افواج ہیں، اس کے ادارے ہیں، اس میں نفرتیں پھیلانا، صوبائی تعصب پھیلانا، ملک کو توڑنے کی کوشش کرنا، افواج پاکستان کے خلاف افواہیں اڑانا،
افواج پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانا، اسے ترک کر دیجئے۔ کوئی کومنٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی تحریر، کوئی تقریر ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے ریاست کے استحکام کو اور سالمیت کو خطرہ ہو۔ یہ ذہن میں رہے، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ اس لیے آباد ہیں کہ پاکستان موجود ہے۔ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ نہ رہا تو کیسے مدارس، کیسی مساجد، کیسی خانقاہیں، کیسی حدیث کی درسگاہیں، کیسے فقہ کی مجلسیں، کیسے تخصص فی الفقہ کی کلاسیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ملک میں یہ جو دین کا کوئی نام ہے، مسجدیں آباد ہیں، مؤذن ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں اور خطیب ہیں اور نماز پڑھانے والے ہیں، یہ سب کچھ دینی مدارس کی وجہ سے ہے۔ دینی مدارس سے یہ لوگ نکلتے ہیں۔ اگر دینی مدارس یا کچھ دینی مدارس یا دینی مدارس کے کچھ لوگ از خود کھڑے ہو جائیں، ہم اسلام نافذ کریں، ریاست کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر تو یہ مدارس ختم ہو جائیں گے، اور مدارس ختم ہو گئے تو پھر دین کی جو تھوڑی سی بات ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں، اور یہ ملک ہمارا وطن ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، اور اس ملک کے استحکام و سالمیت کے لیے ہمیں جتنی بھی قربانی دینی پڑی ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وقت آئے گا نا، اللہ کرے وہ وقت نہ آئے، اللہ کرے وہ وقت نہ آئے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، از خود اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس ملک پر کوئی ایسا وقت آیا تو یہ برگر پارٹی انہوں نے نظر بھی نہیں آنا، وہاں مقابلے میں نظر آنا ہے تو انشاءاللہ دینی مدارس کے طلباء نے نظر آنا انشاءاللہ۔ ہم اس وقت دفاع کریں گے اپنے ملک کا، جس حد تک بھی ہمیں کرنا پڑا۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، تو آج کا میرا جو واعظ ہے، نصیحت ہے، بڑے درد دل سے میں نے کی ہے، تو آپ میں تبدیلی آئے گی؟ عمران خان والی تبدیلی یا حقیقی تبدیلی؟ لائیں گے اپنے مزاج میں نرمی، مزاج کو بدلیں گے، نرمی لائیں گے۔ کوئی بندہ آپ کو بھڑکاتا ہے تو آپ نے بھڑکنا نہیں، جواب سنجیدگی سے دینا ہے۔ یہ جو سورۃ فرقان ہے، وعباد الرحمن، عباد الرحمن کی 8 صفتوں کو اللہ نے ذکر کیا، آخر میں جا کے اس کا نتیجہ نکالا کہ ان کے لیے ہم نے جنت میں بالا خانے تیار کر، انہیں بار بار پڑھا کریں، وہ 8 صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ زمین پہ چلیں تو آہستگی سے چلیں، چال میں تکبر نہیں ہونا چاہیے بلکہ عاجزی ہونی چاہیے۔ پھر سورۃ لقمان آپ پڑھیں، حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں ان نصیحتوں کو پڑھیں، اس میں انہوں نے تکبر سے منع کی، بلند آواز سے بات کرنے سے منع کی، چیخ کے بات نہیں کریں، بلند آواز سے بات نہیں کریں۔ تو آپ اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی لائیں، اپنے مزاج بدلیں، اپنی طبیعتیں بدلیں۔ میری یہ نصیحت اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا، آپ کے ماں باپ بھی مجھے دعائیں دیں گے، آپ کے گاؤں کے لوگ بھی مجھے دعائیں دیں گے، اور آپ خود جب عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو آپ یقیناً مجھے دعا دیں گے کہ اس بندے نے ہماری زندگی کو بدلنے کی کوشش کی تھی، کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہمارا مزاج بدلے، اور
ایک مومن کی اور ایک انسان کی جو صفات ہیں وہ ساری صفات ہمارے اندر آنی چاہیے۔ میری دلی خواہش ہے اور میری دلی تمنا ہے اور میری قلبی دعا ہے، اللہ آپ میں سے ہر ایک طالب علم کو عالم ربانی بنا اور اللہ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ اتنی عزت پائیں کہ آپ کے والدین کے دل خوش ہو جائیں آپ کے والدین کے دل کہ ہمارا بیٹا اتنا معزز اور محترم اور مکرم ہو کے آیا ہے، اتنا بڑا مدرس بنا ہے، اتنا بڑا مفتی بنا ہے، اتنا بڑا خطیب بنا ہے، اتنا بڑا قاری بنا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ دنیا کی تعلیم میں کچھ نہیں ہے، دین کی تعلیم میں عزت ہے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔